دوستو ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں اکثر رہتا ہے کہ اگر مسلمان حق پر ہیں، اسلام ہی اگر سچا مذہب ہے تو آج پوری دنیا میں یہ اتنے کیوں مارے کاٹے جا رہے ہیں؟ آج جہاں بھی دیکھ لو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ انڈیا ہو یا پوری دنیا کا کہیں بھی ہو، آج مسلمان اتنا کیوں مارے جا رہے ہیں، اتنا کیوں کاٹے جا رہے ہیں، اتنا پریشان کیوں ہے؟ اگر یہ حق پر ہیں تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ اس بیان میں آپ نے بتایا ہے کہ ایسا کیوں ہے، تو آئیے اس بیان کو سنتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب اور بھی ہے، کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے، یہ سوال آتا ہے تو اس کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں، بار بار یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے، آپ کا خدا حق ہے، آپ کا رسول حق ہے، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ؟ یہ سوال کرتے ہیں کچھ گیدڑ بھپکی لوگ، ایسے سوال کرتے ہیں کیوں تم لوگ سب جگہ مارے جاتے ہو؟ ان کو ایک ہی بات کہنا، میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں، مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پروانہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، اور اگر جان نہیں دیتا تو اسے پروانہ بھی نہیں کہا جاتا۔ پورے مسلمان مصطفیٰ کریم کے پروانے ہیں۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے یا رسول اللہ، عالم تیرا پروانہ۔ اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے حضور پاک شمع ہیں اور ان کے پروانے ہیں، اگر یہ مرتے ہیں کٹتے ہیں تو اس تعجب کی بات نہیں ہے۔ پروانے کا کام ہی ہے اپنی جان دینا، پروانے کا کام ہی جان دینا۔ وقت ختم ہو گیا، یہ جمعہ کا وقت ہے، میں کس لے میں بہ گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ دو صحابہ کی بات کہتا ہوں، عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص۔ بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ آپ کا علاقہ ہے، یہاں پر آنے کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوگی ان کے لیے، بہرحال میرے لیے نہیں مشکل ہے، جن کو روکنا ہے ان کو مشکل ہے۔ دو صحابہ ہیں، عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص، بڑے گہرے یار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ان کی جمتی تھی۔ احد کے میدان میں جب حضور جا رہے تھے، جنگ کے میدان میں، یہ دونوں صحابہ بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں۔ بس میں اس پر ختم کر دوں گا میرے عزیز، دونوں ساتھی ہیں، دعا کر رہے ہیں، مصلی بچھائے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ بیٹھ، میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے، تیری دعا کے بعد میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ دوسرے دن جنگ ہے، سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اللہ کل تیرے رسول کے دین کی حمایت کے لیے میں اتروں گا، تیرے نبی کے دین کی حمایت کے لیے ان کی صفوں میں جاؤں گا، مولا میری اتنی دعا ہے میرا سامنا کسی ایسے بڑے پہلوان سے کر، میرا سامنا دشمنوں کے ایسے بڑے پہلوان سے کر جو سب سے بڑا پہلوان ہو۔ اور خواہش تو دیکھو دعا میں کیا کہہ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص، اے اللہ میں چاہتا ہوں کبھی اس کو سامنے سے ماروں، کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی پیچھے سے، اور اس کے بعد گرا دوں اور سینے پر چڑھ کر کہوں لبیک یا رسول اللہ، یعنی اسلام کا پرچم بلند کرو۔ یہ ان کی دعا تھی۔ عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے، اس کے بعد عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ اللہ اکبر، ان کی دعا کیسی ہے، اللہ اللہ، حدیث میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے اللہ کل تیرا رسول میدان میں اتر رہا ہے، اور احد کے میدان میں جب میں تیرے دین کی حمایت کے لیے اتروں تو دشمنوں کی طرف میں بڑھ کر چلا جاؤں تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں۔ کبھی کوئی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، اور تیرے محبت میں مولا، تیرے رسول کی محبت میں ہر جگہ سے زخم کھاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں اسلام زندہ باد کہتے ہوئے، اسلام کی بلندی کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ ایک مارنے کی دعا کر رہا ہے، ایک مرنے کی دعا کر رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کے پروانے ہیں۔ دوسرے دن میدان جنگ میں جب یہ صحابہ آئے احد کے میدان میں، میرے عزیزو دعا قبول تھی، دعا قبول تھی۔ سعد بن ابی وقاص جیسی آئے، آپ کے مقابل میں مشرکین کا وہ پہلوان آیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 لوگوں کی تنہا طاقت رکھتا تھا، وہ مقابل میں آیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں تو کامیاب ہو گیا، مولا نے میری
میری دعا سن لی اور بڑا پہلوان میرے سامنے بھیجا، اور پھر تیر جب چلاتے تھے اور تلوار چلاتے تھے ان کی دعا کے مطابق ہی اس بڑے پہلوان کو کبھی دائیں سے مارا، کبھی بائیں سے مارا، کبھی سامنے سے مارا۔ اور سعد بن ابی وقاص کی تلوار اور ان کی تیر کا اندازہ کر سکتے ہو؟ یہ تنہا صحابی ہے، جب تیر چلاتے تھے میرے آقا پیچھے سے کہتے تھے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي علمی یا سعد، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ ساری دنیا کہتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اب پھر تیر کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا؟ ڈھیر ہو گیا دشمن، ڈھیر ہو گیا بڑا پہلوان، سینے پر چڑھ کر کہا اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد جب جنگ کا خاتمہ ہوا شام کے وقت، یہ جنگ شکست میں بدل گئی تھی، پہلے فتح ہوئی پھر شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص وہ ڈھونڈتے رہے میرا جگری یار کہاں ہے، عبداللہ بن جہش کہاں ہے، اپنا جگری یار جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، جن کے ساتھ بیٹھ کر لمبی باتیں ہوتی تھی۔ ڈھونڈنے پر نکلے تو کسی نے کہا تمہارا جگری یار تو شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل پر لگی بات، جس کا گہرا دوست انتقال کر جائے اس کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے جگری یار کو۔ ڈھونڈتے ہوئے آئے، لوگوں نے کہا عبداللہ بن جہش کو ماننا پڑے گا، ایسا لڑا کہ نرغے میں چلا گیا۔ سعد بن ابی وقاص پوچھتے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ لوگوں نے روتے ہوئے کہا عبداللہ بن جہش کو لوگ دائیں سے بھی مار رہے تھے، بائیں سے بھی مار رہے تھے، سامنے سے بھی مار رہے تھے، پیچھے سے بھی مار رہے تھے، مارتے مارتے شہید کیا، ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے تھے، 80 ٹکڑے۔ ان کے ٹکڑوں کو رسی میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آتے ہیں اور جسم کے ان کے ٹکڑے زمین پر گرے ہوئے تھے، جو گرم گوشت تھا اٹھایا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے عبداللہ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن کل رات ہم نے دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا بھی قبول کی، تیری دعا بھی قبول کی۔ سنو اے مسلمانوں، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ قبول کیا، بڑا دشمن میرے سامنے لایا، اور تو نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ بھی قبول کیا، مگر قسم رب ذوالجلال کی اے عبداللہ میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ مارنے کی بات الگ ہے، حضور کی محبت میں مر جانے کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ۔